پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے وزیراعظم نے جو کفایت شعاری اقدامات کا اعلان کیا ہے، پھر صوبے بھی اس حوالے سے اعلان کر چکے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے تاکہ عوام پر دباؤ کم سے کم ہو. لیکن سوال پھر وہی سب سے بڑا ہے جو اس وقت سبھی لوگ کر رہے ہیں کہ جناب پیٹرول 55 روپے مہنگا تو فوری طور پہ کر دیا، حالانکہ ہم پیٹرول خرید چکے تھے، نیا پیٹرول آپ نے نہیں لیا تھا، اس کے باوجود یہ فائدہ کس کو پہنچایا گیا؟ اور دوسرا کہ گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں دوبارہ پرانی قیمت پر آ چکی ہیں، یعنی کوئی 82-83 ڈالر پر آ چکی ہیں. تو اب یہ واپس کیوں نہیں ہو رہی قیمتیں؟ اس لیے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ بوجھ جو پڑتا ہے غریب عوام پر پڑتا ہے اس کا. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ کرم اسلام صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب. 55 روپے بڑھا دیا فوری طور پر، پیٹرول پرانا بڑھا ہوا تھا ہمارے پاس، لیکن اب جو کم ہوئی ہے قیمتیں تو اب پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، ابھی آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ قیمتیں واپس آ گئی ہیں، تو بالکل یہ خبر جو ہے یہ بے بنیاد ہے یا کسی غلط فہمی پہ مبنی ہے. قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہ اضافہ ہوا تھا $60 بیرل سے جا کے، اور جب حکومت نے یہ قیمت بڑھائی تھی تو اس وقت 90 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 92 93. اور آج بھی وہی ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ جو ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے وہ جو 108-10 پہ گئی تھی، 114 تک شاید، وہ یقیناً جو ہے گزشتہ دن واپس آئی ہے. لیکن وہ جو 50% انکریز پہلی سپیل میں ہوئی تھی جنگ شروع ہوتے ہوئے، وہ برقرار ہے بدستور. جو آج کی بھی قیمتیں وہ اور سر ہم نے تو 55 روپے فوراً وصول کر لیے تھے، ہمارے پاس تو الگ اسٹاک موجود تھا 25 دن کا. جی، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرائسز بڑھتی ہیں تو یہ ایک پرنسپل ہے، یعنی قیمتیں کم بھی پاکستان میں بہت دفعہ ہوئیں، لیکن کبھی کسی کمپنی کو یا کسی پیٹرول پمپ کے مالک کو یہ نہیں کہا گیا کہ اب نہ اس نے یہ لاجک اپنائی کہ چونکہ میرے پاس سٹاک پرانا ہے تو میں جب تک یہ اگلے 4 دن پرانے مہنگے ریٹ پہ نہیں بیچوں گا تب تک کم نہیں کروں گا. یعنی یہ دونوں چیزیں دنیا میں جہاں جہاں بھی قیمتیں مثلا چائنا میں بڑھیں، امریکہ میں بڑھیں یا دیگر جہاں جہاں انکریز ہوئی، تو ان ممالک کے پاس تو سٹاک دنوں کے نہیں، ہمارے پاس تو شاید 21-22 دن کا سٹینڈرڈ چل رہا ہے، اور وہاں پہ تو مہینوں کے 6-6 ماہ کے سال کے سٹاک ہوتے ہیں. لیکن وہ بھی بڑھ چکی ہیں دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک میں، اور کچھ میں جن میں سر نہیں بھی ہیں وہ بھارت، اگلی. بنگلہ دیش، سری لنکا، اس میں قیمتیں کیا 55 روپے بڑھا دیے گئے؟ جی، جتنی بھی بڑی ہیں دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی ملک کی معیشت کی پسلی کتنی ہے، کہ وہ کتنا وزن اس کا اٹھا سکتا ہے، کتنا شوق کتنے دن کا برداشت کر سر سکتا ہے. سب سے اب پہلے ہم مثلاً نے پیچھے بڑھائی ہے. آپ پاکستان کی. دیکھیے، آپ سے میں اس پہ بحث نہیں کر رہا، آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن جس دن ہم نے بڑھائی ہے اس کے بعد پھر فیصلے آنا شروع ہوئے. سر ہم تو پہلے بڑھا کے بیٹھ گئے، اور پھر یہ فائدہ دیا کس کو ہم نے پرانے پیٹرول پہ؟ سر جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بڑھائی، یعنی فرض کیا پاکستان کے پاس اپنی اکانومی یا پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز اس قابل ہیں کہ وہ 2 دن کا شوق برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب پاکستان کو اس وقت بہت سی مسائل کا سامنا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جنگ ہم نے بہت بڑی لڑی، دوسری ہماری اس وقت ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، تو لڑ ہی رہے تھے. اب جو کراس بارڈر دہشت گردی تھی اس کا سدباب کرنے کے لیے پاکستان حالت جنگ میں، اور جو اس وقت ہمارا اپنا گلف کی کنٹریز ہیں جہاں سے ہمیں پری ڈومیننٹلی فورن ایکسچینج آتا ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کے روزگار خطرے میں ہیں، وہاں کے حالات، وہاں کی اکانومی، وہاں کی سٹاک ایکسچینج، وہاں کی تیل کی قیمتیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی جو حکومت تھی اس کے لیے کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، کوئی یعنی چوائس نہیں تھی. اور یہ دنیا بھر کی اکانومی چونکہ بیٹھی، تو میں نے تو صرف اتنی گزارش کی کہ جس ملک کے پاس اس جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس شوق کو ایبزارب کرنے کے 6 مہینے کی استطاعت ہے، وہ 6 مہینے بعد بڑھائے گا. لیکن جس کے پاس نہیں ہے تو اسے بڑھانا پڑے گا. اور پاکستان نے سر بڑھائی تو 22 ساتھ دن ہی کا اگلے. آپ چلے مان رہے ہیں، تو 22 دن کا تو تھا سر، 10 دن بعد بڑھا لیتے، 10 دن تو لوگ میں کم آ جاتا. میں آپ یہی نے فوری طور گزارش پر کی بڑھا دیا کہ سر. جب یہ کم ہوگا تو تب بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور وہ پھر جو، اور یہ کمپنیز جو ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ آپ نے 22 دن کا سٹاک ہر حالت میں رکھنا ہے، مینٹین رکھنا ہے. تو وہ پھر بوتھ ویز وہی جو ہے وہ اپنا نقصان کی صورت میں یا نفع کی صورت میں، دونوں صورتوں میں. اب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ قیمتیں کم ہوئیں، اور اگر قیمتیں کم ہوتی ہیں تو حکومت فوری طور پہ ٹرانسفر کرے گی لوگوں میں، اور یہ کوئی یقیناً خوشگوار صورتحال نہیں ہے. میں
اس کا دفاع حکومت کے پاس نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے بیونڈ پاورز یہ چیزیں تھیں جو ان کی سر لیکن دیکھیے نظام کچھ اس وقت قسم کا ہے کہ ایک بائک والا بیچارہ اس کو بھی 321 روپے خریدے گا، اور ایک کھرپتی آدمی وہ بھی 321 روپے خریدے گا، اس کے لیے تو فرق نہیں پڑے گا، اس بائک والے کو تو بیچارے کی کمر ٹوٹ جائے گی ایک دم 55 میں بڑھنے سے۔ اور پھر جو بالکل میں آپ سرکاری کی افسران کی سر شاہ خرچیاں ہیں، 8-10 گاڑیوں کو لاؤ لشکر لے کے نکلتے ہیں، فری پیٹرول، فری بجلی، یہ ساری چیزیں بھی تو عوام دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس بات پہ آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کا جو ورسٹ سفرر ہے، جتنی چھوٹی سواری والا ہے، موٹر سائیکل والا، اور حکومت اس پہ غور بھی کر رہی ہے، اور کرنا چاہیے بھی اس کو، کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے ایک کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹی سواری والوں کو، کہ جن کا بجٹ بہت بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے، لو انکم گروپس کا۔ اور صرف تیل کی قیمت جو ہے وہ خالی تیل کی قیمت چونکہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ دیگر چیزوں کا بھی سب چیزیں باربرداری بڑھ کی جاتی ہیں جب سر، ظاہر ہے آپ کاسٹ جانتے ہیں بڑھتی ہے تمام تو چیزیں سب کی مہنگائی میں قیمتیں بڑھ ایک دم جاتی ہیں۔ مہنگائی اوپر چلی تو گئی، بالکل۔ جہاں تک وہ والا تعلق ہے، اس سے بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور حکومت نے اس دفعہ بڑی اسٹرینجنٹ میجرز لی ہیں۔ 60% گاڑیاں تو نہ صرف وفاقی حکومتیں بلکہ صوبوں کی حکومتوں نے بھی انہی کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے 60% تو ہر فلیٹ کی گاڑی جو ہے، ہر محکمے کی، وہ صرف 40% آن روڈز ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں 50% اس میں بھی فیول کا کٹ لگایا گیا ہے منسٹرز کو، اور جو کیبنٹ ممبرز ہیں اور جو ان کو کے لیے تو گاڑیوں کا فیول بند کر دیا گیا، اور باقیوں پہ کچھ پہ 25% جو ہے انڈیویجول پہ بھی، اور 50% اوور آل۔ تو گو کہ یہ ان کا شاید امپیکٹ اتنا زیادہ نہ ہو، یہ وہ کوئی زیادہ ریلیف نہ دے سکے یہ اقدامات، لیکن یہ سمبولک ہوتے ہیں، اور یہ اس مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ جو ورسٹ سفرر ہیں، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس، ان تک یہ پیغام ایٹ لیسٹ ہو کہ جہاں آپ پریشانی میں ہیں اور انتہائی ابتلا سے گزر رہے ہیں، تو مقتدر لوگ جو اقتدار میں ہیں وہ بھی اس کا حصہ انہیں بھی برداشت کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے سر کہ آپ سے یہ پہلے میری اقدام۔ بات ہو رہی تھی، تاجر برادری کے رہنما تھے وہ، ظاہر ہے کراچی سے تعلق ہے ان کا، لیکن ہم پوری تاجر برادری پورے پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں، بالخصوص سندھ کی اس لیے بات کرتے ہیں کہ زیادہ یہاں لوگ پریشان ہیں۔ پاکستان کا ظاہر سب سے بڑا شہر بھی ہے اور معاشی ہب بھی کہلاتا ہے کراچی، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی وہ وفاق کی جانب بھی دیکھتے ہیں۔ جب ظاہر ہے اگر سندھ حکومت سے مطمئن نہیں ہوتے وہ، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر پیٹرول مہنگا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی اب چونکہ پیٹرول ایک دم مہنگا کیا ہے تو عوام ہمیں بہت کم نظر آ رہی ہے خریداری کرتی ہوئی، تو ظاہر تاجر برادری بھی ان تمام چیزوں سے، اقدامات سے پریشان تو ہے۔ یہ بالکل یہاں پہ تمام مکاتب فکر، اور بلکہ اس وقت تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اثرات سے، یعنی سب سے جو دور ممالک ہیں گلف سے، وہ بھی اس کے اثرات، اس جنگ کے اثرات بھگت رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیٹرولیم ایک وجہ ہے، لا اینڈ آرڈر دوسری وجہ ہے، جہاز رانی اوور آل بھی سمندروں میں متاثر ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ انشورنس، میری ٹائم انشورنس کے ریٹس جو ہے وہ 1000 گنا اضافہ، تو اس میں 1000% یعنی 10 گنا اضافہ تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن جنگ لگی۔ تو اس کی وجہ سے باربرداری کے جتنے سامان ہیں، چاہے وہ آپ کی امپورٹس ہیں چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں، ان کی کاسٹ بھی دنیا بھر میں بڑھی ہے، جس نے اکانومی کو ورسٹ ہٹ پوری دنیا کی اکانومی کیا۔ کو ہلا کے رکھ دیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ راجہ کرم اسلام صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے سینئر رہنما، اور ہم بات کر رہے تھے جی خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر ہی پڑ رہا ہے، صرف پاکستان پر نہیں، ہمارے قریب جتنے ممالک ہیں ان سب پر بڑا اثر انداز ہو رہا ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے بقول حکومتی رہنماؤں کے، وزراء کے کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں عوام پر دباؤ کم سے کم ہو، عوام پر ظاہر دباؤ سے مراد یہ ہے کہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے، ظاہر ایک عام آدمی کی جب ہم جیب کی بات کرتے ہیں تو اس کا حال تو بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا اعلانات حکومت کی جانب سے ہوتے ہیں، اس طرح کے پازیٹیو اعلانات جس سے عوام، جو عام آدمی ہے اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ سکے۔ آج تک اتنا ہی، اگر پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت،